الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم گرامی القابض ارشاد فرمایا اور ایک اور اسم گرامی الباسط ارشاد فرمایا. آج میں نے آپ کے لیے 9 کے قریب اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے تلاوت کیے ہیں. اس کی توفیق سے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک اپنا سفر جاری رکھ پائیں گے. تو 2 اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے اکٹھے استعمال ہوئے. کچھ اسماء اللہ کے ایسے ہیں کہ جن کے مقابلے میں کوئی دوسرا اسم ہے نہیں، لیکن کچھ اسماء اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا وصف بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی شان ہوتی ہے. الفتاح اللہ کی شان تھی، بس امور کو کھولنے والا. اس کے مقابلے میں کوئی اور لفظ ارشاد نہیں فرمایا گیا. اللہ رزق دینے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور لفظ ارشاد نہیں فرمایا گیا. لیکن اب جو میں نے آج تلاوت کی ہے اس میں ایک لفظ ہے القابض، ایک ہے الباسط. یہ دونوں لفظ معنوی اعتبار سے آپس میں مقابل ہیں. جیسے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے. تو یہ مقابلے میں 2 شانیں ہیں، معنوی اعتبار سے مقابلہ ہے ان میں. ایسے ہی القابض اور الباسط. اللہ تعالیٰ قابض ہے، قابض. ہم اردو میں قابض کہتے ہیں، قبضہ ہو گیا، اور عربی زبان میں قابض کہا جاتا ہے. قابض قبضن سے بنا، قبضتن سے بنا. چلے میں چونکہ اردو بول رہا ہوں اس لیے میں نے قبضتن اصل تلفظ ادا کر دیا، اب اسے میں قبضہ ہی کہوں گا. یہ جو ہوتا ہے قبضہ کر لینا، قابض ہو جانا، قبضہ. مذہب کے الفاظ میں یہ لفظ اگر آپ دیکھنا چاہو تو جہاں ڈاڑھی شریف کی مقدار کی بحث ہوتی ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت شریفہ یہ ہے کہ قبضہ ہونی چاہیے. قبضہ یعنی ایک مٹھی بھر ہونی چاہیے. بس میں نے یہیں سے مفہوم آپ کے لیے اخذ کر لیا. ڈاڑھی شریف ایک مٹھی بھر ہونا سنت. کچھ بڑھ جائے تو حرج نہیں، کم ہو جائے تو سنت کی ادائیگی نہیں ہوئی. قبضہ مٹھی بھر ہونا. قبضہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جس شے کو لینا ہو اس پر اپنا قبضہ جما لینا، یعنی ہاتھ سے اس پر گرپ کر لینا. ہمارے ماحول میں کچھ ایسا ہی چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قابض ہے. اسے میں اگر یوں کہوں تو یوں ہوگا کہ اللہ کی گرفت ہے. اور اگر مفہوم کھل نہیں سکا میں کہوں گا اللہ تعالیٰ قابض ہے، یعنی سب کچھ اللہ کی قدرت کی مٹھی میں ہے. ویسے اللہ کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا، مٹھی بھی ایسے نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی قدرت کی مٹھی میں ہے. یوں کہہ لو کہ اللہ کی قدرت میں ہے. یہ مٹھی کا لفظ 1-2 بار میں نے بول دیا اس ماحول میں بات کو سمجھانے کے لیے. تو اللہ قابض ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ معطی ہے، میری گفتگو شروع ہو چکی، اللہ معطی ہے، عطا کرنے والا،
تو معطی یعنی عطا کرنے والا، اس وصف کا تعلق کسی ایک شے کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے یعنی روٹی، بس کسی ایک شے کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ بہت ساری اشیاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ عطا کرنے والا ہے روٹی، اللہ عطا کرنے والا ہے پانی، اللہ عطا کرنے والا ہے کپڑے، اللہ عطا کرنے والا ہے دولت۔ تو ایک شے کے ساتھ عطا کرنے والا کا تعلق نہیں، کئی چیزوں کے ساتھ عطا کرنے والی شان کا تعلق۔ اللہ معطی ہے، دینے والا، یعنی کوئی ایک شے نہیں بلکہ سب کچھ۔ بس ایک تھا لیکن اس کے متعلقات کثیر تھے۔ اللہ بہت کچھ ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ یہاں سمجھے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کوئی ایک شے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی ایک شے نہیں، بہت کچھ، یہ بھی کم کہا بلکہ سب کچھ۔ تو اللہ قابض ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس کو علماء کرام نے یوں ارشاد فرمایا، اللہ مضيق الرزق وغيره على من شاء ما شاء كيف شاء۔ ایک بات یوں کہا گیا، اللہ تعالی رزق کو قدرت میں لینے والا ہے، قبضے میں رکھنے والا ہے، جس کے لیے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے۔ الباسط، تو جس کا رزق اللہ نے قدرت میں لے لیا تھا اور روک دیا تھا، تنگ کر دیا تھا، جب وہ چاہنے پر آتا ہے تو اپنی رحمت کا ہاتھ کھول دیتا ہے تو بند رزق پھر سے کشادہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، بند کرنے والا بھی ہے، کھولنے والا بھی ہے۔ کیا شے؟ رزق۔ آگے بڑھ جاتے ہیں، صرف رزق کی بات ہی تو نہیں، اللہ قبضے میں لینے والا ہے اور اللہ چھوڑ دینے والا ہے۔ کس شے کو؟ علماء کرام نے کہا قابض الارواح عن الاجساد عند الموت وناشرها فيها عند الحیات۔ اللہ روحوں کو قبضے میں لے لیتا ہے جب کسی کی موت واقعہ کرنا چاہتا ہے، اور روحوں کو جسم میں دوبارہ ڈال کر جیسے کہ وہ روحوں کو کھول دیتا ہے۔ کب؟ جب کہ قیامت کا دن قائم ہوگا تو روحوں کو پلٹا دیا جائے گا۔ تو اللہ قابض ہے رزق کا، باسط ہے رزق کا۔ اللہ قابض ہے ارواح کا، اللہ باسط ہے ارواح کا۔ اللہ قابض ہے اخلاق کا، اللہ باسط ہے اخلاق کا۔ اللہ قابض ہے تمام نعمتوں کا، اللہ باسط ہے تمام نعمتوں کا۔ اب لگا کہ تھوڑا سا معنی سمجھ میں آیا۔ تو قابض بہت کچھ بلکہ سب کچھ اس کی قدرت کے قبضے میں، جب چاہے جس سے لے لیتا ہے، جب چاہے جس پر کھول دیتا ہے۔ اس معنی کو صوفیہ کیسے سمجھتے ہیں؟ اس معنی کو صوفیہ کیسے سمجھتے ہیں؟ ان کے ہاں بھی یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، آج کل طبیعت پر انقباض ہے، یا پھر یوں کہتے ہیں آج کل طبیعت پر قبض ہے، اور کہتے ہیں آج کل طبیعت پر انبساط ہے، یا یوں کہتے ہیں کہ آج کل طبیعت پر بسط ہے۔ صوفیہ کی طبیعت میں قبض کا ہونا اور بسط کا ہونا یہ کیا مفہوم رکھتا ہے؟ نسبت صوفیہ بھی ان دونوں وصفوں کی اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے مجھ پر قبض طاری کر دیا، اللہ ہی ہے جس نے مجھ پر بسط طاری کر دیا۔ میں اس پر جنید بغدادی کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ حکی عن الجنید انه قال الخوف يقبضني والرجاء يبسطني والحق يجمعني۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے تو مجھے ڈر لگ جاتا ہے، اور یہ ڈر میری طبیعت پر انقباض پیدا کر دیتا ہے۔ پرواز جیسے وہ ایک دم سے ڈگمگا سی جاتی ہے کہ میں کہاں اور اللہ کے سامنے جواب۔ تو خوف مجھ پر انقباض طاری کر دیتا ہے، والرجاء یبسطنی، اور جب پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جیسا بھی ہوں اللہ تو رحمت والا ہے، جب میں اس کی رحمت کی بات کرتا ہوں تو یبسطنی، میری طبیعت خوشحال ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ اچھا تو پھر جنید بغدادی رحمک اللہ، پھر آپ کی کیفیت رہتی کدھر ہے؟ ادھر رہتی ہے یا ادھر رہتی ہے؟ کہتے ہیں الحق یجمعنی، حق بات یہ ہے کہ کبھی یوں ہونا چاہیے کبھی یوں ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کو رسول پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں کئی بار ایسا ہو اس پر خوف طاری رہے، اور کئی بار ایسا ہو کہ اس پر امید طاری رہے، خود کو دیکھے تو ڈر جائے کہ مولا میں کہاں، تیرے سامنے حساب دینے والا
اور اللہ کی رحمت کو دیکھے تو خوش ہو جائے، یہ دونوں کیفیات ملی رہیں، تو حضور فرماتے ہیں اس بندے کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ نہ تو خوف، نرا خوف اور نرا خوف اور نرا خوف، ایسا اسلام اس بات کی ترغیب نہیں دلاتا، اور نہ یہ کہ ہمیشہ بس امید اور امید اور امید اور امید۔ قرآن حکیم نے رسول اللہ کی شان کیا ارشاد فرمائی، مبشرن و نذیرا۔ کبھی حضور جنت کی باتیں سنا کر دلوں کو خوشحال فرما دیتے ہیں، اور کبھی دوزخ کی باتیں سنا کر اللہ سے ڈرا دیتے ہیں۔ مبشرن و نذیرا۔ تو القابض الباسط، اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بند کرنے والا ہے۔ جملہ آہستہ بولوں گا، بعض اوقات مجھے بھی سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے تاکہ کسی کو شاید سمجھ آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے کتنا سونا جملہ ارشاد فرمایا، رب حامل فقہ افقہ من مبلغہ۔ الفاظ کا تنوع بھی ہے۔ فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھ کر سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ سکھانے والے سے اس بات کو زیادہ سمجھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو چونکہ میں اس اب گلی کا بندہ نہیں ہوں، یہ محلے تو صوفیاء کے ہیں، اکابر کے ہیں، اللہ کرے کہ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں کہیں۔ فرماتے ہیں کہ دھیان رکھنا، اللہ قابض بھی ہے اور باسط بھی ہے۔ تمہاری زندگی میں دو کیفیات ہیں، دونوں میں ذرا اللہ کی ان دونوں شانوں کو ملحوظ رکھا کرنا۔ فرماتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں وَلَا تَيْأَسْ مِنْهُ فِي بَلَاءٍ وَلَا تَأْمَنْ عَلَىٰ عَطَاءٍ۔ اگر اللہ نے تجھ پر کوئی مصیبت ڈال دی ہے تو مصیبت پریشان کرتی ہے، لیکن پریشانی میں انتہا کو نہ پہنچ جانا، اس لیے کہ جس نے آج قبض طاری کیا ہوا ہے نا، ان قریب وہ باسط بھی تو ہے۔ اس نے کب کہا کہ میں صرف قابض ہوں، پریشانیاں تو دیتا ہوں اور ہٹاتا نہیں، یہ اس نے کب کہا؟ اس نے ملا کر کہا میں قابض بھی ہوں اور باسط بھی ہوں۔ اور اگر اللہ خوشحالی عطا فرما دے، کسی بھی سینس میں خوشحالی عطا فرما دے، تو لا تأمن، اب مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جانا کہ اب ہمیشہ یہ سدا بہار رہے گی۔ ایسا نہیں ہے، عیدیں ہمیشہ نہیں ہوا کرتی، یوں سمجھ لیں۔ جیسے عیدیں ہمیشہ نہیں ہوتی، خوشیاں ہمیشہ نہیں ہوتی، تو اگر اللہ خوشحالیاں دے دے کسی بھی سینس میں تو مطمئن نہ ہو جانا، اب یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لہذا غمیوں میں خوشیوں کی امید اور خوشیوں میں غمیوں کے آنے کا ڈر۔ فرماتے ہیں وَتَرَى الْقَبْضَ عَدْلًا مِّنْهُ فَتَصْبِرْ وَالْبَسْطُ فَضْلًا فَتَشْكُرْ۔ یہ جملہ اللہ کرے ہمارے قابل ہضم ہو۔ فرمایا کہ اگر مصیبت آئے تو سمجھ کے یہ اس قبض کرنے والی ذات نے عین عدل کیا ہے، تو نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی تو عین عدل کا تقاضا یہ تھا، جیسے کہ کپڑا گندا ہو جائے تو عدل کا تقاضا فوراً یہ ہے کہ دھو دیا جائے، برتن گندا ہو جائے تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً دھو دیا جائے۔ تو کہیں سے گندا ہو چکا ہوگا، رب کائنات نے کرم کیا، تجھے ادھر ہی دھو کر فارغ کر دیا۔ تجھے مصیبت آئی ہوئی ہے، تجھے ادھر ہی دھو کر فارغ کر دیا۔ اگر معاملہ ادھر ڈیلے کر دیتا کام خراب ہو جاتا۔ تو پھر مصیبت آئے تو صبر کرنا، یہ سوچتے ہوئے میں خود ہی کہیں سے گندا ہوا تھا تو دھل رہا ہوں نا، اس لیے صبر کر جانا۔ والبسط فضلا، اور اگر اللہ کہیں سے کشائش، خوشحالی، کشادگی، بسط عطا فرما دے تو پھر کہنا مولا میرا تو کچھ بھی نہیں، یہ تو نے بس فضل کر دیا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس وقت اپنے سر سہرا سجانے کی کوشش نہ کرنا، یہ میں نے ایسا کیا تھا تو اس لیے ایسا ہو گیا، کچھ بھی نہیں، تو نے کچھ بھی نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے صرف فضل فرما دیا ہے تو آئے تیرے دن بہاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ القابض الباسط۔ اللہ اکبر۔ اگلے دو اوصاف گرامی، الخافض الرافع۔ الخافض الرافع، علماء جو علم النحو پڑھنے والے ہیں ان کا یہ جملہ، یہ لفظ ان کا ذہنوں سے گزرا ہوا ہے اور ان کے مطالعے کی لہروں سے ٹکرایا ہوا ہے۔ منصوب بنزع الخافض، یہ علماء سمجھ گئے یہ کیا شے ہوتی ہے، منصوب بنزع الخافض۔ تو خافض عربی زبان میں زیر کو بھی کہتے ہیں، وہ زبر پیش زیر، تو وہ جو زیر ہوتی ہے اسے بھی عربی زبان میں خافض کہتے ہیں۔ تو زیر کی شان آپ کو پتا ہے کبھی اوپر نہیں ہو سکتی، وہ نیچے ہی ہوتی ہے۔ زیر ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، وہ کبھی اوپر نہیں ہوگی، اوپر ہوگی تو وہ زبر بن جائے گی، ہو زبر پر اوپر چڑھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ زیر و زبر کر دینا یا کسی کو تہس نہس کر دینا، تو خافض زیر یعنی نیچے،
الخافض، اللہ جب چاہتا ہے کسی کو تو نیچے کر دیتا ہے. الرافع، یہ رفع پیش کو عربی زبان میں رفع کہتے ہیں، پیش کو رفع کہتے ہیں، تو رفع پیش. تو اللہ رافع ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے جب تو پھر اسے اونچا کر دیتا ہے، چلاتا رہتا ہے، کبھی اسے اونچا کر دیتا ہے، کبھی کسی کو نیچا کر دیتا ہے. تو میں نے کہا معطی، کوئی ایک شے نہیں، بہت کچھ. ابھی میں نے کہا قابض، کسی ایک شے کو قبض کرنے والا نہیں بلکہ بہت کچھ، روحوں کو قبض کرنا. اچھا میں نے کہا باسط، کسی ایک شے کو کھولنے والا نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کو. ایسے ہی الخافض الرافع، اللہ پست کرنے والا ہے، اللہ بلند کرنے والا ہے. کس 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 چیز کو؟ کسی ایک شے کو نہیں. کس شے کو؟ فرماتے ہیں کہ یخفض القسط ویرفعہ. ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالی میزان کو، ترازو کو جو قیامت کو لگنا ہے، کوئی پلڑا اس کا پست کر دے گا اور کوئی پلڑا اس کا اونچا فرما دے گا. یخفض الکفار بالخزي والصغار ويرفع المؤمنین بالنصرة والاعتبار. اللہ کافروں کو ہمیشہ پست فرماتا ہے اور اللہ ایمان والوں کو ہمیشہ اونچا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یخفض اعداءه بالابعاد ويرفع اولیاءه بالاسعاد. اللہ اپنے دشمنوں کو اپنے دربار کی حضوری سے دور کر دیتا ہے. تو اللہ کے دربار کی حضوری سے دور ہو جانا یہ کمال درجے کی پستی ہے. اور اللہ اپنے اولیاء کو اور اپنے چاہنے والوں کو خوش بختگیوں کے مراتب عطا کر دیتا ہے، تو اپنے قریب کر لیتا ہے. تو اللہ سے قریب ہونا یہ کمال درجے کی اونچائی اور بلندی ہوتی ہے. والتخلق بهما ان تخفض ما امرك الله بخفضه. تو شاعری فرماتے ہیں کہ خافض اور رافع سے تیرا حصہ کیا ہونا چاہیے، تو اس کی عادت کیسے بنا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسے بنا سکتا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے جس شے کو جھکانے کی بات کی ہے اسے جھکا کے رکھ، دبا کے رکھ، پست کر کے رکھ. اور تجھے اللہ نے جس شے کو اٹھانے کی بات کی ہے اس شے کو ہمیشہ اٹھا کے رکھ. وہ شاعری صاف کہیں، صاف صاف کہیں کس شے کو دبانے کی بات کی ہے، کس شے کو اٹھانے کی بات کی ہے. وہ شاعری فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو تیرے اندر ایک بے ایمان انسان ہے جسے نفس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، نفس اللوامہ، شریعت پاک نے کہا ہے اس کو ہمیشہ دبا کے رکھو، قابو میں رہے گا. اور شریعت پاک نے کہا کہ اپنے روح کو اور اپنے قلب کو ہمیشہ پرواز کی بلندی دے کر رکھو. تو ان کو پرواز کی بلندی دیتے رہنا. خوشیاری روح کی اور قلب کی پرواز کیا ہے؟ میں کہ ذکر خدا ہے اور اطاعت محمد مصطفیٰ ہے. ذکر بلند ہو جاتا ہے، روح بلند ہو جاتی ہے، پرواز کرتی ہے، قلب کو اونچائیاں نصیب ہو جاتی ہیں. یہ نماز کو بھی تو اسی لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے معراج فرمایا. معراج آپ سمجھتے ہیں بلندی، عروج، سیڑھی کو کہتے ہیں. تو نماز کو بھی اسی لیے معراج قرار دیا کہ نماز اطاعت رسول کا نام ہے، اور اطاعت رسول بندے کو اللہ کے دربار میں بلند فرما دیتی ہے. حدیث کے الفاظ مجھے یاد پڑ گئے. ان اللہ یرفع اقواما بهذا الكتاب ويضع به آخرین. ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ کئی لوگوں کو بلند فرما دیتا ہے اور پھر کئی دوسرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں پست کر دیتا ہے. قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگانے والوں کو بلند فرماتا ہے اور قرآن کو کبھی بھی نہ چھونے والوں کو پست فرما دیتا ہے. اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پکڑا اور سینے سے لگا لیا تو رکھ دیا میں بلند ہو گیا. مراد یہ نہیں ہے. پڑھنا، توجہ کرنا، معانی میں غور و فکر، اپنا عمل استوار کرنا. آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ میں جلدی سے چھٹے اسم گرامی پر پہنچنے کا ارادہ کر رہا ہوں. میں محسوس کر رہا ہوں کہ کافی ساری نشستیں ہو گئیں. ایک اسم گرامی پر اس سے پہلے جتنا مختصر ہوتا رہا تو وہ کافی سارا واقعہ ہوتا رہا. تو میں یہ اسماء گرامی کسی حد تک مکمل کروں. جہاں جتنی وضاحت گزارا چلا سکتی ہے اتنی کر کے تو پھر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ خافض ہے، اللہ تعالیٰ رافع ہے، پست کرنے والا بھی ہے اور بلند کرنے والا بھی ہے. اصل میں میرے پاس ایک لفظ رکا ہوا ہے اور میں وہ لفظ آپ کا بڑا سنا ہوا ہے، دیکھا بالا ہے، پڑھا بھالا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ہے کیا. تو میں وہاں تک پہنچنا چاہ رہا تھا، پہنچ میں گیا ہوں اور میں پڑھنے والا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المعز المذل.
اللہ تعالی عزت دینے والا ہے، اللہ تعالی ذلت دینے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، قرآن پاک کا بیان. چند سیکنڈ میں فیصلہ کر لو. میں آپ سے کہوں کہ عزت کیا ہوتی ہے آپ بتا نہیں سکتے. عزت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں چل سک رہا کہ یہ عزت کیا ہوتی ہے. کسی کا ہنس کر ملنا، جی نہیں. کسی کا ہنس کر ملنا عزت نہیں. آج مجھے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، جفا لگا کر ملا، ہنس کر ملا. ترسو مجھے اس کے متعلق اطلاع ہوئی تھی. کسی صاحب نے ٹائم لینا تھا محرم الحرام کے حوالے سے، تو کہنے لگے کہ مولانا اکبر صاحب کو بلاتے ہیں. وہی صاحب انہیں کہنے لگے نہیں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بلانا نہیں. تو محسوس ہوا اس کے دل میں عزت نہیں تھی، لیکن مسکرا کر مل رہا تھا. تو مسکرا کر ملنا عزت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ عزت کیا شے ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں عزت کیا شے ہے. یہ مسکرا کر ملنا یا باہیں کھول کر ملنا یہ عزت نہیں. عزت کوئی اور شے ہے. کیا شے ہے عزت؟ میں الفاظ تلاوت کرتا ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ عزت کیا ہے. الاعزاز جعل الشيء ذا كمال يصير بسببه مرغوبا إليه قلیل المثال. بھئی عزت کیا ہے میں کہنے لگا ہوں آپ کو. اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ معز ہے، اللہ معز ہے، عزت دینے والا ہے. یہ معز کیا ہوتا ہے؟ ہنسنا یہ عزت نہیں، مسکرا کر ملنا یہ عزت نہیں. کبھی ہوتی بھی ہے، کبھی ہوتی بھی ہے، لیکن ہمیشہ یہ السلام علیکم یہ عزت ہے کیا شے؟ دھیان رکھنا عزت ہے کیا شے. اور مجھے حدیث قدسی کے الفاظ وہ اللہ پاک کی طرف سے ذہن میں اتار دیے گئے، وہ بات اور کھل جائے گی یہ عزت ہے کیا شے. مولا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں کہ عزت یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی وجود میں کوئی ایسا کمال رکھ دے جو کمال سبب بن جائے اس بات کا کہ لوگوں کی رغبتیں بے اختیار اس کی طرف ہونے لگ جائیں. تو یہ سارا عزت ہے. کسی وجود میں کوئی ایسا کمال رکھ دیا جائے جس کمال کی وجہ سے لوگوں کی رغبت دل کی کیفیت کا نام ہے، زبان کے بول کا نام رغبت نہیں ہے. کچھ شخصیت میں ایسا کمال جس کی وجہ سے لوگوں کی رغبتیں ادھر مائل ہو جائیں، تو اس کمال کے رکھ دینے کے بعد رغبتوں کا مائل ہو جانا اس شے کا نام عزت ہوتا ہے. تو مولا کائنات نے کہا یہ کمال تو ہم دیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ایسے تمام کمالات اے لوگوں تمہیں ہم دیتے ہیں کہ جو کمالات سبب بن جاتے ہیں کہ لوگوں کی رغبتیں تمہاری طرف ہو جائیں. کسی کو اللہ نے آواز کا جادو دے دیا اور اس کی نعت کے سر سن کر کے میں کہوں کہ وہ دل چاہتے ہیں کہ سنا جائے پھر یہ رغبتیں بڑھ گئیں. تو کسی کو عزت آواز کے سروں میں رکھ دی اللہ نے، کسی کی عزت علم کے بولوں میں رکھ دی اللہ نے، کسی کی عزت قرآن پاک کی سہنی تلاوت کرنے کے انداز میں رکھ دی اللہ رب العالمین نے، کسی کو عزت ڈاکٹر ہونے میں بھر دی اللہ رب العالمین نے، کسی کی عزت معلم ہونے میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، کسی کی عزت سخی ہونے میں رکھ دی اللہ رب العالمین نے. الغرض عزت کا کوئی ایک سبب نہیں، سینکڑوں اسباب ہیں. اللہ رب امام غزالی ارشاد کیا کرتے تھے ہر انسان کو زندگی بھر میں اللہ نے ایک کمال ایک خوبی ایسی دی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر کامیاب زندگی گزارتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا بڑا سادہ مادہ سا ہے، تو وہ کہا اس کا سادہ ہونا ہی اس کا کمال ہے. کتنے مقامات پر کہتے ہو غلطی ہو گئی اور چھوڑو یار سادہ آدمی ہے اور چھوڑو یار، وہ اس میں کامیاب ہو گیا. یہ سادگی بھی ایک کمال ہے. تو کچھ لوگوں کو سادگی بھی اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے. میں کہیں جانا چاہتا ہوں آپ کو ساتھ لے کر. تو عزت کیا ہوتی ہے؟ کسی ذات میں ایسے کمال کا ہونا جس کی وجہ سے رغبتیں ادھر ہو جائیں،
اس لیے تو اللہ کی تعریف، لفظ اللہ کی تعریف جب کی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں تمام صفات کمال ہیں، جس میں تمام صفات کمال ہیں، ہر وصف ایسا کہ لوگوں کی رغبت ادھر ہو جائے۔ اللہ کا ہر وصف ایسا کہ لوگوں کی رغبت ادھر ہو جائے۔ قرآن حکیم نے یہی اعلان کیا، العزت للہ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، تمام اوصاف کمال اللہ کی ذات میں ہے، تبھی تو سب سے بڑھ کر عزت اللہ کی ہے۔ میں کہوں گا بعض اوقات کوئی رسول اللہ کو بھی نہیں مان رہا ہوتا، لیکن اندر کھاتے کہیں نہ کہیں اللہ کو مان ہی رہا ہوتا ہے۔ یہ بتوں کے سامنے سر رکھنے والے بھی تو اللہ کو تو مانتے ہی تھے، لیکن کہتے یہ تھے ایک وہ ہے باقی یہ ہے، اسے پھر بھی مانتے ہی تھے۔ تو عزت اللہ کے لیے ہے، اور کسی اور کے لیے بھی ہے؟ میں ہاں کوئی اور بھی ہے۔ العزت للہ ولرسولہ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے درجے کے بعد۔ اللہ کا درجہ تو ہے لا متناہی، وہاں تو درجہ بندیاں ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے مقام ہے، یہ بھی لفظ کم ہے، میں کون سا لفظ بولوں؟ اللہ کی عزتوں کے عروج، یہ بھی کم ہے، نہ ادھر عروج نہ کمال۔ یہ سب چیزیں، یہ لفظ سمجھانے کے لیے اللہ ان سب لفظوں کی قیود و حدود سے ماورا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا سب سے زیادہ عزت، بلکہ کل عزت ہماری۔ تو مولا پھر کہا ولی رسول ہی، ہم نے یہ عزت مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں بھی رکھی ہوئی ہے۔ عزتوں کے جتنے بھی سبب ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کی ذاتی اطہر میں رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی رغبت کر رہا ہے لبوں کی لالی دیکھ کر، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں کہتا۔ کوئی رغبت کر رہا ہے خد و خال کے حسن کا چوبن دیکھ کر، کوئی رغبت کر رہا ہے میرے حضور کے تلاوت کے وہ حسین سر سن کر، کوئی رغبت کر رہا ہے حضور کی اخلاق دیکھ کر، کوئی راغب ہوا چلا جا رہا ہے یہ راتوں کے لمبے قیاموں کی طرف، کوئی راغب ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم میدان جہاد میں تلوار بھی لہرا رہے ہوں تو کتنے سونے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی راغب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا جس انسان لاکھوں، ہر انسان کی رغبت کا مطمع نظر کچھ اپنا اپنا سا ہوتا ہے۔ کسی کی رغبت مال کی طرف، کسی کی رغبت عورت کی طرف، کسی کی رغبت گاڑیوں کی طرف، کسی کی رغبت مکانات کی طرف، کسی کی رغبت جائیدادوں کی طرف۔ تو ہر انسانوں کی رغبتوں کا مرکز الگ الگ ہوتا ہے۔ تو چونکہ سب کو راغب کرنا تھا رسول اللہ کی طرف، ہر انسان کی رغبت کا مرکز الگ الگ، سب کو راغب کرنا تھا رسول اللہ کی طرف۔ مولا کائنات نے کہا جتنی بھی تمہاری رغبتیں ہیں وہ ساری خوبیاں ہم نے مدینے والے محمد کو عطا فرما دی ہوئی ہیں۔ العزت للہ ولرسولہ۔ اسی لیے تو جس نے بھی کہا صحیح کہا، آنچے خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ سب نبی مل کر اللہ کی جتنی عطائیں سمیٹ چکے وہ ساری اے محمد مصطفیٰ اللہ نے آپ اکیلے کو بھی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معز ہے، اللہ مذل ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، اور یہ بالکل قرآنی سی بات ہے، قرآنی سی بات ہے۔ اب یہ آپ نے سیکھا، جانا، سمجھا، عزتوں کا ہر سبب رسول اللہ کی ذات میں موجود۔ عزت کا ہونا یہ اور شے ہے، اور عزت کا نہ ماننا یہ اور شے ہے۔ میرے سامنے رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے، کسی شے کا ہونا یہ اور شے ہے، اور پھر اس ہونے والی شے کو نہ ماننا یہ اور شے ہے۔ نہ ماننے سے وہ ہوئی شے ختم نہیں ہوا کرتی۔ رسول اللہ ہما جہت عزت ہی عزت، ہما پہلو عزت ہی عزت۔ تو مکہ والے کتنی شرارتیں کرتے تھے، عزت کا ہر سبب تھا صحیح، لیکن کئی چیزوں کا انکار کر دیتے تھے۔ انکار کرنے سے وہ عزت کم نہیں ہو جاتی۔ اس کو ہمارے ماحول میں کہتے ہیں سورج کی طرف منہ کر کے اگر تھوکا جائے، جملے کا آخری حصہ آپ کو پتا ہے، وہ تھوک سورج پر نہیں گرتا، وہ اپنے ہی چہرے پر گر جایا کرتا ہے۔ تو آج تک کہ جس نے بھی کسی بھی صاحب عزت کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، کیونکہ عزت دینے والا اللہ ہوتا ہے، تو جس کو اللہ نے عزت دی کوئی اسے گھٹا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اپنے اپنے ماحولوں میں دیکھو، آخر کار
رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی کسی کو عزت کو تسلیم نہ کرنے والے کے لیے. اسی لیے مکہ میں اور طائف میں اور ہر جگہ جس شخص نے بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جتنی عزتیں دی تسلیم نہ کیا وہ ذلیل ہوتا رہا. آج بھی اگر کوئی ایسا ہے تو ذلیل ہو رہا ہے, آئندہ بھی اگر کوئی ایسا ہوگا تو ذلیل ہوگا. رسول اللہ کی عزت کا انکار کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوگا. یہ گھٹائیں اس منظور بڑھانا تیرا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. یہ گھٹائیں, بلکہ اس کو انداز بدلو تو مفہوم بدل جاتا ہے. ایک یہ خبر ہے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا, اور ایک انداز ہی کچھ اور ہے. یہ گھٹائیں ہے ان میں مجال, یہ گھٹائیں, جبکہ اسے منظور بڑھانا تیرا, یعنی تعجب ہو گیا. اللہ بڑھانا چاہے تو ان کمینوں کی مجال بھی کیا ہے کہ محمد کی عزت میں کمی کر سکے. یہ گھٹائیں ان میں ہے مجال, ان میں ہے طاقت. مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کو گھٹائیں نہیں گھٹا سکتے. اللہ نے تو ایسا کرم کیا, اللہ رب العالمین نے ایسا کرم کیا. میں چند دن پہلے کہیں ادھر سے عقائد دے رہا تھا, تو وہاں بات کرتے کرتے میں نے وہ جو آپ کو 14ویں سپارے میں ایک بار علامہ قرطبی کا حوالہ کہا تھا. ایک بندہ مسلمان ہوا تو اس سے پوچھا گیا کیوں مسلمان ہوئے. اس نے کہا میں زبردست لکھاری تھا, تو میں اس طلب میں تھا کہ سچا مذہب ہے کون سا. تو سچا مذہب تلاش کرتے کرتے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میرے ذہن میں ایک بات ڈالی اللہ نے, یوں پرکھ. تو میں نے یوں کیا کہ میں نے تورات لکھی بڑی سہنی, انجیل بھی لکھی بڑی خوبصورت, لیکن میں نے رد و بدل کیا. مزین بڑا کیا لیکن رد و بدل کیا. آیتیں کم زیادہ کی, الفاظ آگے پیچھے کیے. بادشاہ کے پاس گیا, کہا حضرت میں نے یہ تورات کا نسخہ لکھا ہے. اس کی حسن و زیبائش کو دیکھ کر کے بادشاہ فوراً خریدنے کے لیے تیار ہو گیا. انجیل لے کر گیا, حسن و زیبائش کو دیکھ کر کے بادشاہ فوراً خریدنے کے لیے تیار ہو گیا. میں نے قرآن لکھا مزین کر کے, آیتیں کم بھی کی زیادہ بھی کی, کم الفاظ آگے پیچھے بھی کیے. مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس گیا, کہا میں نے یہ قرآن لکھا ہے, اتنا سونا لکھا ہے, خریدو گے؟ کہا خریدیں گے, بعد میں پہلے چیک کریں گے صحیح بھی لکھا ہے کہ نہیں لکھا, پہلے چیک کریں گے. اچھا تو میں نے اس پر یہ بات میں نے ایسے کہی ہوئی ہے, اس پر میں نے کہا چلو اس نے تو اسلام قبول کر لیا کہ جو لوگ قرآن بھی خریدیں, حافظوں کو بلا لیا گیا تو چیک کیا گیا, تو جب قرآن پڑھا گیا تو ادھر سے آواز آئی یہ لفظ یہاں ہے ہی نہیں ہے, ادھر سے آواز آئی حافظوں کی یہ تو آیت یہاں نہیں ہے, یہ تو آیت 26ویں سپارے کی ہے. شور ڈل گیا, اسے کہا چل پکڑ, یہ قرآن تو نے اس میں تبدیلی کی ہوئی ہے اور تبدیلی والا قرآن ہم خریدا نہیں کرتے. میں نے اس پر سوال کرتے ہوئے اپنے درس قرآن کے ساتھیوں سے کہا کہ بادشاہ نے انجیل کیوں نہیں چیک کرائی تھی؟ میں نے کہا تورات کیوں نہیں چیک کرائی تھی؟ اور خود ہی فوراً پتا کیا کہا, یہ ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا قرآن جو چیک کرایا تھا تو انجیل کیوں نہیں چیک کرائی تھی, تورات کیوں نہیں چیک کرائی تھی؟ وجہ پتا کیا تھی؟ علم العقائد کا مسئلہ ہے, پہلی کتابیں صرف نبیوں ہی کو یاد ہوا کرتی تھیں. جب نبی تھے ہی نہیں تو کہاں سے تورات کے حافظ بلائے جاتے؟ کہ آؤ ذرا چیک کرو. کہاں سے انجیل کے حافظ بلائے جاتے؟ آؤ ذرا چیک کرو. تو رسول اللہ کی عزتوں کا پاسبان قرآن. کون عزت گھٹائے رسول اللہ کی؟ جو جدھر سے گھٹانا چاہے گا قرآنی آیات اٹھ اٹھ کر بولیں گی تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ نے محمد کو سراپاس مت ہی بنایا ہوا ہے. مصطفیٰ پردے پیچھے بھی تشریف لے جائیں تو بچہ بچہ حافظ, سینہ سینہ حافظ, ذہن ذہن حافظ, گلی گلی قاری قرآن, ایک سے ایک بڑھ کر قرآن کو ترنم اور صوتی لہجوں میں پڑھنے والے. اللہ جس کو عزت دے دے اسے کوئی کم کر نہیں سکتا. میں اس پر ذرا آپ کے سامنے بات کر رہا تھا. المعز المذل, تو یہ جو آج کل چل رہا ہے یہ بھی تو وہی کہانی ہے, غلط تو نہیں ہے, یہ بھی تو وہی کہانی ہے. رب کائنات نے کہا العزت للہ ولرسولہ, آگے کیا کہا؟ وللمؤمنین, وللمؤمنین, ایمان والوں کے لیے عزت ہے. جو آج کل چل رہا ہے کہیں یزید یزید یزید, کہیں حسین حسین حسین, جو آج کل یہ چل رہا ہے یہ بھی تو اسی تاریخ کا ایک حصہ ہے. رب کائنات نے ازلوں ہی میں حسین پاک کو اونچا کر دیا ہوا تھا, ازلوں ہی میں.
اور یزید بدبخت پلید کو ازلوں ہی سے گندا کر دیا ہوا تھا، وہ تلوار سے گردن کاٹ کر بھی آج تک ذلیل ہے، حسین کٹ کر بھی اونچے ہیں۔ مولا راز کہا انہیں عزت ہم نے دی ہوئی ہے نا، لگا لو تو انہیں عزت ہم نے دی ہوئی ہے، اور جسے اللہ عزت دے کوئی کام نہیں کر سکتا، لگا لو زور۔ ہم محراب نشین بولتے ضرور ہیں، ہمیں بھی اپنا حق غلامی ادا کرنا ہے، صرف اس لیے حق وفا ادا کرنا ہے، حق غلامی ادا کرنا ہے۔ اندر سے مطمئن ہے، تم 1000 نعرہ یزید کا روزانہ بھی لگاؤ نا تو کھربوں نعرے نماز کی حالت میں آل محمد کے لگ رہے ہیں۔ یزیدی ٹولہ ہے کتنا، اور دن کو کہیں نہ کہیں اکیلے بیٹھے ہونے بھی شرم آئی جاتی، یہ کیا ہم پاگلوں کی طرح سارا دن یزید یزید کر رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو شرم نہیں آتی، ہم خوش ہوتے ہیں آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولا ٹھیک کیا نا، کہا صرف ٹھیک نہیں، تمہارے 10 درجے میں نے بلند کر دیے۔ تو سمجھ رہی ہے کہ حسین پاک کا نام، حضور پاک کا نام، اہل بیت کا نام، اہل اطہار کا نام، یہ سارے قابل عزت ہیں، وہ تو عزت والے ہیں ہی ہیں۔ اور یار جن کا نام لو تو 10 درجے بندہ خود اونچا ہو جائے، وہ خود کتنے اونچے ہوں گے۔ تو جو آج کل چل رہا ہے یہ بھی اسی تاریخ کا ایک حصہ ہے میرے دوست۔ خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ نہیں ہے کہ ایسا زمانہ کہیں آ جائے گا، اگر ہم نے حسین پاک کا نام نہ لیا تو کہیں ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ جناب پھر لوگ حسین کو جانے ہی نہ۔ خطرہ ہمیں کوئی نہیں ہے، اندر کھاتے وہ حافظ اللہ تعالی ہے، اس لیے خطرہ شطرہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنی حاضری لگواتے ہیں کہ مرشد حسین ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، ہم سب حاضری لگواتے ہیں، صرف حضور ہم آپ کی اہل کے گدا ہیں، ہم تو صرف حاضری لگواتے ہیں۔ ہمارے بولنے سے ان کا مقام اونچا نہیں ہوتا، ان کا نام لینے سے ہمارا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ المعز المذل، اللہ عزت دینے والا ہے اور اللہ ذلت دینے والا ہے۔ تو عزت کیا ہے میں نے آپ کو بتایا، اور ذلت کیا ہے میں نے آپ کو بتایا۔ السمیع البصیر میرے خیال ہے بہت آسان ہے، بہت سنا ہوا لفظ ہے۔ السمیع البصیر، اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے۔ میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ الحکم، اللہ تعالی حاکم ہے، فیصلے فرمانے والا ہے۔ لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه، اللہ جب کسی شے کا فیصلہ فرما دیتا ہے پھر اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ ایسا حاکم ہے۔ اور جب کسی شے کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جو اس نے ٹال دینے ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ پھر اپنی شان کے ساتھ ارادہ تن وہ فیصلے فرماتا ہے، کسی کا مقام اونچا کرنا ہو نا، یا اونچے مقام کو ظاہر کرنا ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے مقام کو ظاہر کرنا ہو نا اللہ تعالیٰ نے، کہ دیکھو یہ کتنا اونچا ہے، ہم نے ایک فیصلہ کر دیا تھا، اور حقیقت میں اللہ نے اس فیصلے کو ڈبل کیا ہوا تھا کہ بظاہر ہم فیصلہ کر دیں گے، کسی کے کہنے پر فیصلہ ہٹا بھی لیں گے۔ وہ مکمل فیصلہ تھا یوں کہ ایک دم سے تو ہم فیصلہ کر لیں گے، کسی کے کہنے پر یہ فیصلہ ہٹا لیں گے۔ اصل حکمت وہاں کسی کا مقام اونچا کرنا ہوتا ہے۔ سفارش اور شفاعت کا عنوان یہی شے ہے، شفاعت کا عنوان یہی شے ہے۔ مجھے مجبوراً بولنا پڑ جاتا ہے کہ کوئی ایسے ہی خام خواہ پلید سی آواز نہ کانوں میں پڑ جائے، ہاں پھر کہا نا ہم بھی یہی کہتے تھے نا کہ اللہ جب فیصلہ کرتے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی ایسا ویسا مشکل کشا غلط لہجے پلید انداز، ہم یہی کہتے تھے نا۔ ہمیں تمہاری آواز نہیں سمجھ آتی، تم کہتے تو کہتے رہو، ہمیں تمہاری آواز سمجھ آتی نہیں ہے۔ تم نے تقدیر کا باب پورا پڑھا ہی نہیں، تقدیر کی 3 قسمیں تم نے پوری پڑھی نہیں۔ بعض اوقات ظاہر میں فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے اور مکمل فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دوزخ کی طرف دھکیلیں گے ضرور، دیکھنے والا یہی سمجھ کے گیا دوزخ میں، پھر اچانک مصطفیٰ کریم درمیان میں، اے اللہ چھوڑ دے اپنا ہے۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اپنا ہے، پتا ہوتا ہے یہ اپنا ہے، لیکن وہ کہ چھوڑ دوں گا، آئے نا محبوب پھر کہیں نا، تاکہ جب یہ دیکھے نا تو پھر لگے پتا کہ اللہ تو بھیج رہا تھا، یہ تو مصطفیٰ کریم کی کرم نوازی ہو گئی کہ درمیان میں ڈال کر سفارش کر دی ہے، اللہ نے اس کو پھر واپس بلا لیا ہے۔ تو اللہ تعالی حکم ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس وصف پاک کو کیسے تسلیم کیا؟ یہ کلمات تھے آپ کے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وإلیک حاکمت وبک خاصمت وإلیک حاکمت۔
میرے سارے فیصلے مولا تیری ہی طرف ہے، تو میں بھی جو فیصلہ کرتا ہوں وہ تیرا ہی کیا ہوا ہوتا ہے، تیرے ہی اشاروں سے، تیرے ہی ارادوں سے، تیرے ہی فیصلوں سے میں آگے فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو یار یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں پھر کہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی خاص مہربانی ہے، رسول اللہ جو فیصلہ بھی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ پہلے چلتا ہے، رسول اللہ تک پہنچتا ہے، پھر حضور وہ فیصلہ آگے فرما دیتے ہیں۔ اس میں تو کسی کو انکار نہیں، انکار کی مجال نہیں۔ فیصلہ اللہ کے دربار سے چلتا ہے، رسول اللہ تک پہنچتا ہے، رسول اللہ آگے وہ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے تو حضور فرماتے ہیں وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور میں نے جتنے بھی حکم جاری کیے ہیں إِلَيْكَ وہ تیرے ہی طرف ہے، ادھر ہی سے آئے تھے، میں نے کہہ دیے، میرے سارے محاکمے تیرے ہی طرف ہیں، تو میرے سارے ہی فیصلے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، میرے سارے ہی فیصلے تیرے ہی طرف سے آتے ہیں، تو میں لوگوں سے کہہ دیتا ہوں، میں جو بھی انہیں کہہ رہا ہوتا ہوں نا وہ تیرے ہی طرف سے ہوتا ہے، تو ہی فرما رہا ہوتا ہے، یہ بھی کہہ دے محبوب، تو پھر میں کہہ دیتا ہوں مولا پہلے تو اس پر کوئی آیت نازل کر دے، اے میرے اللہ پہلے تو اس پر کوئی آیت نازل کر دے۔ اللہ رب العالمین نے آیت بھی نازل فرما دی اور ارشاد فرما دیا کہ لوگو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو کہتے ہیں تو یہ ہم نے کہا تھا اس لیے کہتے ہیں۔ اے میرے اللہ اب میں کہنے لگا ہوں، یہ ترتیب اللہ نے نہیں اتاری جو میں بول رہا ہوں، یہ تو میں بات کو سمجھانے کے لیے خود ساختہ ترتیب۔ بولا ایک بات کہنی ہے تو پھر تو ذرا فرما دینا ان کو کہ یہ جو کہیں گے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہیں گے۔ رب کائنات نے کہا لوگا یہ جو کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہیں گے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو کہیں گے اس لیے کہیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ کہہ دو، تو پھر یہ جو کہیں ماننا کیونکہ میں نے کہا۔ کون سا ایسا بڑا اعلان ہے جو رسول اللہ کرنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے اعلان کیے، ایک اعلان سن کر کئی ماتھوں پر پل پڑ گئے، تیوری چڑھ گئی، یہ کیسے؟ قرآن نے کہا رک، انہوں نے صرف کہا ہے فیصلہ ہم نے بھیجا تھا، کون سا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جب جنت میں جاؤ گے تو پتہ کیا سردار میرا بیٹا حسین ہوگا، میرا بیٹا حسین جو نا یہ سردار ہوگا۔ قرآن سے آواز آئی صحیح کہہ رہے ہیں محمد، ہم نے کہا تھا کہ کہہ دو، سردار میرا بیٹا حسن ہوگا، لوگ مان جاؤ میرا محمد سچ کہتا ہے، ہم ہی نے تو کہا تھا کہ کہہ دو۔ تو ساتھ ہی لگے ہاتھوں ان کی ماں بھی ان کی ماں بھی میری بیٹی فاطمہ بھی، ان کی ماں بھی سردار ہوگی۔ جو ایمان والے تھے، قرآن کے لفظ لفظ کو ماننے والے تھے، انہوں نے فوراً سر جھکایا، کہا مولا ہمارے نبی نے جو کہا ہم نے ایمان لایا، اس لیے کہ انہوں نے جو کہا تیرے کہنے پر کہا، تیرے فرمانے پر فرمایا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالی حکم ہے، اس حکم سے اللہ کے فیصلے، پھر رسول اللہ کی وہ حدیث کے الفاظ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ کے الفاظ میں نے آپ کے لیے تلاوت کر دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔